ایک بادشاہ، تین درزی، ایک ریشمی کپڑا، اور ایسا فیصلہ جو قسمت بدل دے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مہربان بادشاہ زریاب نے اپنے شہر کے تین سب سے مشہور درزیوں کو دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے ان کے سامنے ریشم کے تین ایک جیسے تھان رکھے اور اعلان کیا، تم تینوں کو یہ قیمتی کپڑا دیا جاتا ہے۔ تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے، جو سب سے بہترین لباس تیار کرے گا اسے شاہی انعام ملے گا۔ باقی دو درزی فرحان اور متین بھی قریب ہی کھڑے بادشاہ کی بات غور سے سن رہے تھے۔ بادشاہ زریاب نے انہیں ریشم کا تھان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ فرحان کے ذہن میں بڑے بڑے ڈیزائن گھوم رہے تھے، جبکہ متین خاموشی سے کپڑے کی بناوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ارشد بہت جلد باز تھا، اس نے سوچا کہ اگر وہ سب سے پہلے لباس مکمل کر لے گا تو بادشاہ اس سے متاثر ہوں گے۔ اس نے گھر جاتے ہی قینچی اٹھائی اور بغیر ناپے کپڑے کی کٹائی شروع کر دی۔ وہ بس جلد سے جلد کام ختم کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف فرحان کو سجاوٹ کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنا سارا وقت نئے نئے ڈیزائن بنانے میں صرف کر دیا۔ اس نے لباس پر چمکدار ستارے، سنہری موتی اور ریشمی پھول لگانے کا فیصلہ کیا، لیکن متین کا طریقہ مختلف تھا۔ اس نے سب سے پہلے مضبوط ریشمی دھاگوں کا انتخاب کیا۔ اس نے کپڑے کو کاٹنے سے پہلے کئی بار ناپا اور ہر ٹانکے کو بہت مضبوطی سے لگانے کا عزم کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ لباس جتنا بھی خوبصورت ہو، اگر وہ پائیدار نہیں تو بیکار ہے۔ آخر کار مقابلے کا دن آ پہنچا۔ ارشد سب سے پہلے اپنا لباس لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ جلدی میں کی گئی سلائی کی وجہ سے اس کے ٹانکے کچے تھے۔ پھر فرحان کی باری آئی اور دربار چمک سے بھر گیا، لیکن جیسے ہی بادشاہ نے لباس کو چھوا کچھ موتی نیچے گر گئے۔ آخر میں متین آگے بڑھا۔ اس کا لباس سادہ تھا مگر مضبوط تھا۔ بادشاہ نے لباس کو کھینچ کر دیکھا مگر ایک ٹانکا بھی نہ ٹوٹا۔ بادشاہ زریاب نے اعلان کیا، آج کا فاتح متین ہے، کیونکہ اصل خوبصورتی معیار اور مضبوطی میں ہوتی ہے۔ ارشد اور فرحان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ محنت اور پائیداری ہی اصل کامیابی کی بنیاد ہے۔ یاد رکھو، جو بنیاد مضبوط رکھتا ہے وہی آخر میں جیتتا ہے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔